بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فقال الله تبارك وتعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق اللہ العظیم. تمام قسم کی تعریفیں و بڑائیاں و عظمت و مجد اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو حقیقی مالک، حقیقی خالق، حقیقی مدبر ہے. درود و سلام ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے سارے کائنات کے لیے خاتم النبیین بنا کر بھیجا، اور درود و سلام ہو صحابہ پر اور تابعین پر، جن لوگوں نے اپنی زندگی کو دین کا ایک بہترین نمونہ بنا کر پیش کیا. عزیز ساتھیو، دوستو، ماؤں بہنوں اور خواتین اسلام، میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سب سے پہلے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی جس طرح ہمیں اس مبارک مجلس میں جمع کیا ہے، اسی طرح ہمیں جنت الفردوس میں جمع کریں. رمضان کی ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، ہماری تلاوتیں، ہماری آہوں کو قبول فرمائے، اور ان کی پاداش میں ہماری گردنوں کو جہنم سے رہا کریں. آمین یا رب العالمین. موضوع ہمارا تاریخ قرآن ہے. گزشتہ کی کئی ایک مجلسوں میں ہم نے قرآن کے اہم موضوعات پر گفتگو کی، اور جب بات قرآن کی ہو اور بات قرآن کی تاریخ کی ہو، قرآن کی چند آیتیں، چند سورتیں ایسی ہیں جو ہمارے روزمرہ کے زندگی میں استعمال ہوتی ہیں. ان آیات اور ان سورتوں کے بارے میں تھوڑی بہت معلومات رکھنا، تھوڑے بہت معنی جاننا بہت ہی زیادہ ضروری ہے. تو اسی مناسبت سے آج ہم آپ کے سامنے آیت الکرسی کی تشریح و تفسیر بیان کرنے کی کوشش کریں گے. عزیز ساتھیو، آپ کو یاد ہوگا ہم ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی زندگی پر گفتگو کر رہے تھے، تو اس میں ایک اہم حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہمارے سامنے آنی چاہیے تھی، وہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ابی بن کعب سے پوچھتے ہیں، اے ابی، تیرے پاس جو قرآن ہے اس میں سب سے افضل، سب سے بہتر کون سی آیت ہے؟ دیکھیے، سوال بہت ہی اہم سوال ہے اور بہت ہی اہم آدمی سے پوچھا جا رہا ہے. غور سے سنیے، بہت ہی اہم بات میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو سید الانبیاء، سید الرسل ہیں، وہ سید القراء اور سید المسلمین ابی بن کعب سے پوچھتے ہیں کہ اے ابی، قرآن میں سب سے افضل اور سب سے بہتر کون سی آیت ہے؟ سوال ہی خود بہت ہی اہمیت والا ہے، اور پوچھنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا نہیں جا رہا ہے. آپ اسے نوٹ کریے. عام طور پر
شریعت کے متعلق، قرآن کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جاتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں. لیکن اس بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابی بن کعب سے پوچھ رہے ہیں، اے ابی، تمہارے پاس جو قرآن ہے اس میں سب سے افضل کون سی آیت ہے؟ اس میں دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہارے پاس جو قرآن ہے، اسے مراد یہ کہ تم نے جو قرآن یاد کیا ہو اب تک جو قرآن کا نزول ہوا ہے، اب تک جن آیتوں کو ہم نے تمہیں یاد کروایا ہے، ان آیتوں میں، اس قرآن میں سب سے افضل کون سی آیت ہے؟ اور ابی بن کعب رضی اللہ عنہ جیسے ہی یہ سوال ان کے کان میں پڑھا تو ابی بن کعب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور جواب یہ کہا کہ اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں. دیکھیے ایک جواب ہے جو صحابہ عام طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کرتے تھے، خاص طور پر اس وقت جب وہ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ جواب دینے والے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال پوچھا ہمارے اٹریکشن کو گیدر کرنے کے لیے. تعلیم کا ایک بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ سوال پوچھیں اور سامنے والے کے اٹریکشن کو اپنے طرف گیدر کریں اور پھر جواب دیں تاکہ جواب دل میں بیٹھیں. تو عام طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں تو صحابہ یہ جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں اللہ و رسولہ اعلم. اس بار ابی بن کعب نے یہی جواب دیا، کہا کہ اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں. لیکن پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ای آیت اعظم، اے ابی نہیں مجھے بتاؤ قرآن میں سب سے افضل اور سب سے بہترین آیت کون سی ہے؟ تو ابی بن کعب نے فوراً کہا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، پوری آیت الکرسی پڑھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب سن کر اتنی خوشی کا اظہار کیا، کہا لیہنک العلم یا ابا المنذر، کہا تمہارے لیے مبارک ہو اے ابا المنذر. ابو المنذر یہ ابی بن کعب کی کنیت تھی. کہا اے ابو المنذر تمہارے لیے مبارک ہو، تمہارے لیے مبارک بادیاں ہو کہ تم نے بہترین جواب دیا اور صحیح جواب دیا. تم نے بہترین جواب دیا اور صحیح جواب دیا. اب دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال پوچھا اور ابی بن کعب نے جواب دیا، اور ابی بن کعب نے جو جواب دیا اس جواب میں بہت ساری چیزیں چھپی ہوئی ہیں. اس جواب میں صحابہ کی ذہنیت جھلکتی ہے، صحابہ کی مینٹالٹی اور صحابہ کا جو ذہن کام کرتا تھا اور جس منہج، جس طریقے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا تھا، وہ طریقہ، وہ منہج سامنے آتا ہے. دیکھیے ابی بن کعب اگر سوچتے یہ جواب انہوں نے دیا ہوتا اگر وہ کسی احکام والی آیت کا انتخاب کرتے، احکامات جس میں مسائل کا ذکر ہے، حج کا ذکر، طلاق کا ذکر، نماز کا ذکر، روزے کا ذکر، ان آیتوں کا انتخاب کرتے جو کہ قرآن کا ایک حصہ ہے. قرآن کے 3 حصے ہیں، ایک حصہ صرف احکامات ہیں، مسائل ہیں، روزمرہ کے استعمال کردہ چیزیں ہیں، ان پر قرآن گفتگو کرتا ہے، ان پر قرآن ہدایت دیتا ہے. اب ابی بن کعب کے لیے ممکن تھا کہ ان آیتوں میں سے کسی ایک آیت کا انتخاب کرتے، ہو سکتا آیت الدین جو سب سے لمبی اور بڑی آیت ہے اس کا ذکر کرتے، یا پھر نماز کی آیت کا ذکر کرتے، یا پھر روزے کی آیت کا ذکر کرتے. اور اسی طریقے سے قرآن کا جو دوسرا حصہ ہے جو تاریخ اور قصوں پر مشتمل ہے، اچھے برے دونوں کے قصوں پر مشتمل ہے، ان میں سے کوئی ایک واقعہ بیان کر دیتے. جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کے متعلق ان کا وہ مناظرہ ان کے والد کے ساتھ، نمرود سے ان کا مناظرہ اس کا ذکر، یا پھر موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے وہ مسائل. قصص کی آیتیں، قصوں کی آیتیں جو کہ قرآن کا حصہ ہے، اس سے بھی ابی بن کعب نے انتخاب نہیں کیا. اور ابی بن کعب نے انتخاب کیا قرآن کا جو تیسرا حصہ ہے جو خالص توحید پر مشتمل ہے، جو خالص الایمان باللہ پر مشتمل ہے، اللہ پر ایمان کے متعلق جو باتیں ہیں اس پر جو حصہ مشتمل ہے وہ قرآن کا تیسرا حصہ ہے، اور یہی حصہ ہے جو قرآن کا سب سے اہم حصہ ہے.
اور مکی دور میں انہی آیتوں کا نزول ہوا جس میں الایمان باللہ، الایمان بالیوم القیامہ، آخرت پر ایمان، اللہ پر ایمان، ان آیتوں کو اللہ نے مکی دور میں نازل کیا اور مکی دور میں اسی کی ترویج اور اسی کی تعلیم ہوئی۔ تو ابی بن کعب کے ذہن میں یہ نہیں چل رہا ہے کہ قصے جو قرآن میں ہیں وہ ایک درجہ رکھتے ہیں، احکامات ایک درجہ رکھتے ہیں، لیکن ابی بن کعب کے ذہن میں یہ اچھی طریقے سے بات بیٹھی ہوئی ہے کہ جو بھی بات توحید سے متعلق ہے اس کا بڑا درجہ ہے۔ تو ابی بن کعب نے پہلے احکامات پر نظر ڈالا، ان میں وہ اہم چیز، یا پھر قصوں میں نظر ڈالا، وہ اہم چیز انہیں نظر نہیں آئی تو فوراً کا ذہن توحید کے طرف چلا گیا، اور توحید کی جب بات آئی تو قرآن کے اندر لگ بھگ 2500 سے زیادہ آیتیں جو صرف اور صرف توحید پر گفتگو کرتی ہیں۔ قرآن کا ایک حصہ جو اہم حصہ ہے جو اللہ پر ایمان پر گفتگو کرتا ہے، تو وہاں پر ابی بن کعب کا ذہن گیا، اور ان میں سے بھی بہت ساری آیتیں، سورہ اخلاص ہے، سورہ حشر کی آخری کی آیتیں ہیں، سورہ حدید کی شروع کی آیتیں ہیں، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم جو آیتیں ہیں، ہے نا، بہت ساری آیتیں ہیں جہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر ہے۔ لیکن ان تمام آیتوں کو چھوڑ کر ابی بن کعب نے کہا آیت الکرسی کا انتخاب کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انتخاب پر اپنا مہر تصدیق ثبت کیا، کہا کہ بالکل صحیح، تمہارے لیے مبارک ہو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا ابی بن کعب اس سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جواب سنے ہیں یا نہیں سنے ہیں؟ اگر سنے ہوتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں مبارکباد نہیں دیتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مبارکبادی دی تو ان کی ذہن اور ان کی فقہ اور ان کی سمجھ کے لیے دی کہ تمہارے اندر وہ سمجھ ہے جو عام لوگوں کے اندر نہیں ہے، تم قرآن کو اتنا سمجھتے ہو جو عام لوگ سمجھ نہیں سکتے، تو تمہاری اس سمجھ پر تمہارے لیے مبارکباد ہو۔ تو ابی بن کعب نے آیت الکرسی کا انتخاب کیا، اللہ اکبر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور انہیں مبارکبادی دی۔ تو عزیز ساتھیو، یہ ہے آیت الکرسی۔ اب ہم دیکھیں گے اس آیت کے اندر وہ کیا معنی ہیں جس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارکبادی دی اور ابی بن کعب نے اس کا انتخاب کیا۔ قرآن کے اندر 6600 آیتیں ہیں، ان میں 2500 ایسی آیتیں ہیں جو خالص توحید، الایمان باللہ، الایمان بیوم القیامہ، ان موضوعات پر گفتگو کرتی ہیں۔ ان میں سے اس آیت کا انتخاب کیوں، انشاءاللہ ابھی آپ دیکھیں گے، اس کی تشریح میں آپ کو معلوم ہوگا کہ واقعی ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی جو سوچ تھی بڑی گہری تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوچ کو سراہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوچ کی تعریف کی۔ آیت الکرسی یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ اس آیت کے اندر 10 جملے ہیں۔ آیت کا آغاز ہوتا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ آیت کا آغاز ہوتا ہے اللہ۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار مجھ سے کہا، اے ابو امامہ، قرآن کے اندر اللہ کا جو بہت بڑا نام ہے جسے الاسم الاعظم کہتے ہیں، وہ نام، اللہ کا جو بہت بڑا نام ہے جسے الاسم الاعظم کہتے ہیں، وہ نام قرآن کی 3 سورتوں میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ قرآن کی 3 سورتوں میں ہے، اور مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیٹیلز نہیں دیے۔ ابو امامہ کو چھوڑ دیا کہ جائیں، دماغ لڑائیں، ریسرچ کریں، تلاش کریں۔ ابو امامہ کہتے ہیں کہ میں گیا اور میں نے پورے قرآن کو کھنگالا، میں نے پورے قرآن آیت آیت پڑھی، آیت آیت پر میں نے غور کی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 3 آیتوں کا ذکر کیا ہے وہ ہے سورہ بقرہ کی آیت اور سورہ آل عمران اور سورہ طٰہٰ۔ ان 3 صورتوں میں نبی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہ نے کہا ہے۔ اللہ نے ان 3 صورتوں میں اس آیت کا اعادہ کیا ہے، ریپیٹیشن کیا ہے۔ کیا ہے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، ان 3 صورتوں میں ہے۔
تو ابو امامہ کہتے ہیں کہ مجھے کافی دیر ریسرچ کرنے کے بعد، کئی دنوں کے بعد یہ معلوم ہوئی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو اللہ کا بہت بڑا نام ہے اس کے طرف اشارہ کیا، تو اسے مراد الحی القیوم ہے، اسے مراد الحی القیوم ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے تو مسجد میں ایک صحابی ہاتھوں کو اٹھائے بارگاہ الہی میں رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، اپنا ماتھا رگڑ رہے ہیں، مانگ رہے ہیں۔ تو انہوں نے جب مانگا تو ان کی مانگ میں انہوں نے کہا اللہم انی اسألک بانک انت اللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ انہوں نے کہا اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں کیونکہ تو اللہ ہے، نہ تو جنتا ہے نہ تو جنا گیا، نہ تیرے برابر کوئی دوسری مخلوق ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے اس دعا کو سن کر صحابہ سے کہا لقد سأل اللہ باسمہ الاعظم، اس آدمی نے اللہ کے سب سے مبارک، سب سے بہتر، سب سے عظیم آیت کو لے کر اللہ کی رحمت کو اس نے للکارا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان احادیث میں یہ خبر دی ہے کہ اللہ کے نام بہت سارے ہیں، اس میں ایک نام ہے جسے اسم اعظم کہتے ہیں، اللہ کا بہت بڑا نام۔ اس نام کو لے کر اگر کسی نے اللہ سے مانگا، اللہ اس کی مانگ کو رد نہیں کرتا، اللہ اس کی مانگ کو رد نہیں کرتا، اس کی مانگ پوری ہو جاتی ہے۔ سلیمان علیہ السلام کے واقعے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب سلیمان علیہ السلام نے اپنے مجلس کے لوگوں سے کہا کہ مجھے بلقیس کا عرش چاہیے، تو مجلس میں ایک صاحب تھے جو جن تھے، عفریت، وہ اٹھ کر کہتے ہیں قال عفریت من الجن انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک، اے سلیمان میں اس عرش کو لے کر آپ کے مجلس میں حاضری دے سکتا ہوں اس سے پہلے کہ آپ اس مجلس سے اٹھ جائیں، یعنی یہ مجلس جو آپ کا جو چلتی ہے 1-1.5 گھنٹے، اس سے پہلے میں حاضر کر سکتا ہوں۔ سلیمان نے کہا کہ بہت دیر ہے اور جلدی چاہیے، تو ایک صاحب اٹھے، اٹھ کر کہا کہ میں اسے حاضر کر سکتا ہوں پلک جھپکنے سے پہلے۔ تو اہل علم نے کہا قال الذی عنده علم من الکتاب، قرآن کہتا ہے کہ اس بات کو کہنے والا وہ آدمی تھا جس کے پاس قرآن کا علم تھا، کتاب اللہ کا علم تھا۔ تو مفسرین نے کہا کہ اس آدمی، یہ صاحب کے پاس، اس بزرگ ہستی کے پاس، اس اللہ کے ولی کے پاس اللہ کے اسم اعظم کا علم تھا، اللہ کے اسماء و صفات کا علم تھا، تو ان اسماء اور ان ناموں اور ان صفات کے ذریعے سے اللہ کو پکارتے، اللہ ان کی مانگ کو پوری کرتا۔ تو انہوں نے مانگا، فوراً وہ عرش ان کی مجلس میں حاضر ہے، فوراً عرش ان کی مجلس میں حاضر ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ جو اللہ کا بہت بڑا نام ہے، ابو امامہ کہتے ہیں میں نے ریسرچ کیا تو مجھے معلوم ہوا وہ ہے لفظ الجلالہ اللہ، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ تو اس مبارک آیت کا آغاز ہوتا ہے اللہ، یہ جو پہلی لائن ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہی اس پوری آیت کا لب لباب، اس پوری آیت کا نچوڑ یہی آیت ہے۔ اسی آیت کی شرح اس آیت کے بعد کے حصے میں دی گئی ہے۔ اس 10 جملوں میں 9 جملے یہ پہلے والے جملے کی شرح کرتے ہیں۔ پہلا جملہ کیا ہے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ یاد رکھ لیجئے یہ ایسی آیت ہے، یہ ایسی آیت ہے، اسے آدمی جب پڑھے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی آدمی ہر نماز کے بعد اس آیت کی تلاوت کرے گا، اس ذکر کو پڑھے گا، تو وہ جنت کو جانے سے صرف اس کی موت آڑ آ رہی ہے، صرف موت باقی ہے۔ وہ اگر ہر نماز کے بعد اس آیت کا وہ مواظبت کے ساتھ، کنٹینیوٹی کے ساتھ اسے پڑھتا رہے گا تو صرف موت ہے جو جنت جانے سے روک رہی ہے۔ معنی یہ کہ آدمی مرنے کے ساتھ سیدھے جنت جائے گا اگر وہ اس آیت کو پڑھتے رہے گا۔ تو اتنی بڑی آیت ہے، سیدھے جنت کو لے کر جانے والی آیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ اگر کوئی آدمی اس آیت کو پڑھتا ہے تو وہ شیطان کے حربے سے محفوظ رہتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بیت المال کا ذمہ دار بنایا، بیت المال
کا ذمہ دار بنایا. بیت المال میں ڈھیر سارا مال آیا ہوا تھا تو مال اتار دیا گیا اور میں بیت المال کا پہرا دار بن کے پہرا دے رہا تھا. تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ رات میں ایک صاحب چور جیسے آ رہے ہیں اور بیت المال سے مال چرانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو میں نے اس صاحب کو روکا, کہا کہ تم ایسا نہیں کر سکتے. تو وہ صاحب مجھے دیکھ کر ڈر گئے, گڑ گڑانے لگے, مجھ سے معافی مانگنے لگے, کہنے لگے کہ میرے بچے ہیں, میری بیوی ہے, میرا خاندان ہے, لہٰذا مجھے چھوڑ دے, مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مت لے جائیں. تو ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے اس آدمی کی اس گڑ گڑاہٹ کو دیکھ کر میں نے اسے معاف کرنا چاہا. میں نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی جاؤ. تو دوسرے دن جب میری ملاقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, اے ابو ہریرہ کل رات تمہارے ساتھ جو صاحب آئے تھے انہوں نے کیا کہا؟ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا, یا رسول اللہ وہ بیت المال میں چرانے آئے تھے تو میں نے انہیں پکڑا تو وہ صاحب رونے لگے, میں نے ان کے تعلق سے نرمی اختیار کر کے چھوڑ دیا. اور اس کے بعد وہ صاحب نے کہا کہ میں دوبارہ یہ غلطی نہیں کروں گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ سے کہا کہ وہ صاحب کل پھر آئیں گے. تو ابو ہریرہ پھر رات میں پہرا دے رہے تھے تو پھر وہ صاحب نکل آئے بیت المال سے چوری کرنے کے لیے. تو ابو ہریرہ نے پھر انہیں پکڑ لیا رضی اللہ عنہ. تو وہ صاحب پھر گڑ گڑانے لگے, رونے لگے, بدکنے لگے, منتیں مانگنے لگے, سماجت کرنے لگے اور کہا کہ میں دوبارہ نہیں آؤں گا. تو ابو ہریرہ کے دل پھر پگھل جاتا ہے, ابو ہریرہ پھر چھوڑ دیتے ہیں. تو دوسرے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوتی ہے تو ابو ہریرہ سے پوچھتے ہیں کہ ابو ہریرہ کل رات تمہارے صاحب نے پھر کیا کہا؟ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ صاحب پھر آئے تھے آپ جیسے بتائے اور پھر رونے لگے, گڑ گڑانے لگے, میں نے انہیں معاف کر کے چھوڑ دیا اور انہوں نے کہا کہ میں پھر نہیں آؤں گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں, وہ صاحب پھر آئیں گے. جب تیسری رات آئی تو پھر وہ صاحب نکل آئے, ابو ہریرہ نے انہیں پکڑ لیا اور اس بار کافی غصے میں تھے. کہا کہ تم بار بار کہتے ہو کہ نہیں آؤ گے, پھر حاضر ہو جاتے ہو, تمہارا آخر ماجرا کیا ہے؟ تو وہ صاحب پھر گڑ گڑانے لگتے ہیں, رونے لگتے ہیں. تو ابو ہریرہ نے کہا کہ تم سے مجھے نجات کیسے ملے گی, تم سے مجھے نجات کیسے ملے گی؟ تو وہ صاحب نے کہا کہ اگر تم مجھ سے نجات چاہتے ہو تو قرآن کے اندر ایک آیت ہے جسے آیت الکرسی کہتے ہیں, اسے روزانہ سونے سے پہلے پڑھ لینا. اگر کوئی آدمی سونے سے پہلے اسے پڑھ لے تو رات بھر اللہ کے جانب سے ایک حافظ مقرر ہوتا ہے, حفاظت کرنے والا مقرر کر دیا جاتا ہے جو اس آدمی کی رات بھر حفاظت کرتا ہے اور کوئی شیطان اس کے قریب نہیں آ سکتا. تو اس کے بعد وہ صاحب چلے گئے اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے آیت الکرسی پڑھی اور اس کے بعد دوسرے دن پھر تیسرے دن پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں ابا ہر کیا ہوا؟ تو ابو ہریرہ کہا یا رسول اللہ وہ صاحب جیسے آپ بتائے پھر آئے تھے اور اس بار انہیں میں نے خوب پکڑا, خوب لتھاڑا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پھر کیا ہوا؟ تو پھر انہوں نے کہا میں نے اسے کہا کہ نجات مجھ سے تم سے کیسے ملے گی؟ تو وہ صاحب نے مجھے آیت الکرسی پڑھنے کو کہا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو سن کر کہا صدقک وہو کذوب, کہا یہ صاحب نے تو تمہیں بڑی سچی بات بتائی ہے جبکہ وہ بتانے والا خود ایک جھوٹا ہے, جھوٹے نے بڑی سچی بات بتائی ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ جو صاحب آئے تھے وہ شیطان تھے اور شیطان کو خود معلوم ہے کہ اگر اس آیت کی تلاوت ہو تو ہم کیا کریں, اس آدمی کے قریب بھی نہ بھٹکیں, اس آدمی کے قریب بھی نہ بھٹکیں کیونکہ خاص فرشتہ پڑھنے والے کی حفاظت کرتا ہے. وہ ایسی ایک عظیم آیت ہے. ابی بن کعب سے ایک روایت مروی ہے, حسن روایت ہے, ابو داؤد وغیرہ میں. وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب میں رات میں سو رہا تھا تو ایک صاحب چوری میرے گھر میں گھس رہے تھے. تو میں نے اس صاحب کو پکڑ لیا اور جب میں پکڑ لیا تو میں یہ دیکھ رہا ہوں وہ صاحب کے ہاتھ کتے جیسے ہیں اور اس کے بال کتے جیسے ہیں. تو میں نے اس آدمی کو جو ایک بچے کی شکل میں تھا تو میں نے اس سے پوچھا کہ تو کیا بلا ہے, یہ کیا ہے عجیب و غریب معاملہ, کتے کی شکل میں, بال کتے کے ہیں, بچہ جیسا منظر ہے, تو کیا بلا ہے؟ تو وہ صاحب نے کہا
اس کے بعد ابی بن کعب نے کہا کیا تم انسان ہو کہ جن ہو؟ تو وہ صاحب نے کہا کہ میں جن ہوں. وہ صاحب نے کہا میں جن ہوں. تو ابی بن کعب نے کہا تم لوگوں سے ہمیں کب نجات ملے گی؟ ایسے معلوم ہوتا ہے ابی بن کعب کو جب چونکہ قرآن زیادہ پڑھتے ہیں تو ان کے پیچھے شیطان لگے رہتے ہیں، موقع کے طاق میں رہتے ہیں کہ کب ان پر حملہ کرے، کب انہیں ڈسٹرب کرے، کب انہیں تکلیف دے. تو ابی بن کعب نے کہا کہ تم لوگوں سے ہمیں کب نجات ملے گی؟ تو اس جن نے کہا، اس شیطان نے کہا کہ جب تک تم آیت الکرسی پڑھتے رہو گے تم ہم سے بچتے رہو گے. جب تک تم آیت الکرسی پڑھتے رہو گے تم ہم سے بچتے رہو گے. تو ابی بن کعب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا واقعہ سنایا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صدق الخبیث، اس خبیث نے بڑی سچی بات بتائی، اس ڈرٹی گندے آدمی نے بڑی سچی بات بتائی. آیت الکرسی پڑھنے والا ہمیشہ محفوظ رہتا ہے، کوئی جن کوئی شیطان اسے نقصان نہیں پہنچاتا. اور کتنی سچی بات ہے، کتنی سچی بات ہے. آدمی جب آیت الکرسی پڑھ کے سوتا ہے تو بڑے آرام سے سوتا ہے. اس سے نہیں پڑھے تو پریشانیاں، خواب، دقت اور کیا کیا ہر قسم کی پریشانی آدمی کو آتی ہے. اس آیت کو پڑھ لیں آدمی آرام سے سو سکتا ہے. تو یہ ہے عزیز ساتھیو آیت الکرسی، اس کی یہ فضیلت ہے، بہت ہی زیادہ اس آیت کی فضیلت ہے. تو میں آپ کو بتا رہا تھا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ کیا معنی اس آیت کا؟ اللہ نہیں کوئی معبود برحق سوائے اس کے جو ہمیشہ زندہ رہتا ہے اور جو ہمیشہ قائم رہتا ہے. اللہ نہیں کوئی معبود برحق سوائے اس کے، اللہ نہیں کوئی معبود برحق سوائے اس کے. اللہ لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو یہ کلمۃ الشہادہ ہے کہ نہیں؟ یہ ہے کلمۃ التوحید. یہ لا الہ الا اللہ یہ ایسا جملہ ہے، یہ جملہ تمام مخلوقات پر بھاری پڑتا ہے، تمام مخلوقات پر بھاری پڑتا ہے. بہت ہی عظیم جملہ ہے. اس جملے میں اگر غور کریں گے آپ تو ہر لفظ اس میں بڑا ہی انوکھا ہے. دیکھیے ہمارے کلمۃ التوحید شروع ہوتی ہے لا سے. نہیں، لا کا مطلب نہیں، لا الہ نہیں کوئی معبود، نہیں کوئی معبود. الہ کا مطلب معبود، معبود کا مطلب ہر وہ چیز جس کی عبادت کی جاتی ہے. ہر وہ چیز جس کی عبادت کی جاتی ہے اسے عربی میں معبود کہتے ہیں. اگر لوگوں نے درخت کی عبادت کی تو درخت معبود ہے، اگر لوگوں نے پتھر کی عبادت کی تو پتھر معبود ہے، اگر لوگوں نے کسی انسان کی عبادت کی تو وہ انسان معبود بن جاتا ہے. جس کسی کی بھی عبادت ہو وہ ہو جاتا ہے معبود. اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے عبادت کسے کہتے ہیں؟ جس کی عبادت ہو وہ معبود ہے، تو پھر عبادت کسے کہتے ہیں؟ تو جان لیجیے عبادت کا بیسک معنی یہ آتا ہے کہ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل کر لینا، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو کمزور ثابت کرنا، اللہ کی عظمت کے سامنے اپنی بالکل چھوٹا پن ثابت کرنا. یہ ہے عبادت کا معنی. عبادت کا معنی ایک اور یہ بھی آتا ہے کہ آپ جو بھی کہیں، جو بھی کریں جس سے آپ اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں، جس سے آپ اللہ کا اجر حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ چیز عبادت بن جاتی ہے. اگر کسی نے کسی کو کھلایا، کس لیے کھلایا؟ اللہ کو خوش کرنے کے لیے، وہ کھلانا اس کی عبادت ہے. اگر کوئی سو گیا، کس لیے سویا؟ اس نے کہا کہ اگر میں جاگتا رہوں گا تو مجھ سے غلطیاں ہوں گی، مجھ سے گناہ ہوں گے، اس لیے میں سو گیا، تو اس کا سونا عبادت ہے. یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر کسی نے حلال کمائی کما کے اپنی بیوی کو کھلاتا ہے تو یہ کھلانا بھی عبادت ہے، کیونکہ اس نے حلال کمائی حرام سے اپنے آپ کو بچایا. یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر کسی نے شادی کی اسے اس پر اجر ملے گا، وہ اس کے لیے عبادت ہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اگر کوئی شادی آدمی کرتا ہے تو اپنی خواہشات کے لیے کرتا ہے، اس میں کہاں سے اجر آئے گا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر یہ صاحب چاہتے تو اسے حرام میں کرتے، لیکن انہوں نے جب حلال کیا تو اسے اس میں اجر ملے گا، اسے اس میں اجر ملے گا. تو عبادت کا معنی ہر وہ کام، ہر وہ فعل، ہر وہ بات جسے آپ کرتے ہیں، جسے آپ سنتے ہیں، جسے آپ جو ہے کرتے ہیں، اس میں اگر آپ اللہ کو خوش کرنا چاہے یہ چیز عبادت بن جاتی ہے. تو عبادت اگر کسی کے لیے کی جائے تو وہ چیز کیا ہے؟ معبود بن جاتی ہے. وہ چیز کیا بن جاتی ہے؟
معبود بن جاتی ہے. چلیے اس جملے پر پھر غور کرتے ہیں. لا الہ, نہیں کوئی معبود, نہیں کوئی معبود الا اللہ, سوائے اللہ کے. اس جملے میں دیکھیے ایک طرف نفی ہے اور ایک طرف اس بات ہے, ایک طرف افرمیٹو ہے اور ایک طرف نیگیٹو ہے. نیگیٹو اور پازیٹو دونوں کو ملایا گیا ہے. کسی بھی جملے میں اگر آپ زور پیدا کرنا چاہتے ہیں, اسے ایمفسائز دینا چاہتے ہیں, نیگیٹو پازیٹو ملا کر کہیے. اس میں جو زور پیدا ہوتا ہے کسی اور میں نہیں پیدا ہوتا. میں نے کہا کہ میں نے روٹی نہیں کھائی, میں نے روٹی نہیں کھائی, تو کیا معنی ہوا؟ میں ہو سکتا میں نے کھیر پیا ہو سکتا میں نے بریانی کھائی ہو سکتا میں نے چائے پی ہو. میں نے کہا بریانی نہیں کھائی ہے, میں نے کچھ بھی نہیں کھایا سوائے بریانی کے. تو معنی کیا نکلا؟ میں نے کوئی اور چیز کھائی نہیں سوائے بریانی کے. تو میں نے کچھ بھی نہیں کھایا سوائے بریانی کے, میں نے سب کا انکار کیا, پھر ایک چیز کو میں نے ثابت کیا. تو اس جملے میں جو زور پیدا ہوتا ہے وہ صرف پازیٹو جملے میں اتنا زور پیدا نہیں ہوتا, صرف نیگیٹو جملے میں اتنا معنی پیدا نہیں ہوتا جب تک آپ پازیٹو نیگیٹو دونوں کو نہیں ملا لیتے. تو کسی بھی زبان میں کسی بھی چیز کو زور سے کہنا ہے تو پازیٹو نیگیٹو دونوں کو ملا لیجئے. آپ کو میں نے پیسے نہیں دیا, 1 روپیہ بھی نہیں دیا, آپ کو میں نے پیسے نہیں دیے, تو کیا معنی نکلا؟ آپ کو میں نے پیسے نہیں دیے, ہے کہ نہیں؟ ہو سکتا ہے میں نے آپ کو جو ہے چھلر دیا ہو سکتا ہے میں نے آپ کو کوئی دوسری چیز دی ہو سکتا ہے میں آپ کو جو ہے زمین دیا ہو سکتا ہے میں نے آپ کو کچھ دوسری چیز دی, ہے کہ نہیں؟ لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں نہیں میں نے کچھ بھی نہیں دیا, نہ کہ 1 روپیہ, تو اس میں جو زور پیدا ہوتا ہے زبان میں کسی اور جملے میں پیدا نہیں ہوتا. تو اللہ نے ہمارے کلمت التوحید کے لیے اس جملے کا جو انتخاب کیا ہے, اس کے اندر جو پاور ہے, اللہ اکبر, لا الہ, سبحان اللہ. عربی زبان میں لا الہن بھی کہہ سکتے ہیں, لا الہن بھی کہہ سکتے ہیں. اگر کوئی آدمی لا الہ الا اللہ کہے تو وہ کلمہ شہادت کو نہیں پڑھا ہے, اسے لا الہ ہی کہنا ہے. کیونکہ جب آدمی لا الہ کہتا ہے تو معبودات کی جو پوری کیٹیگری کا انکار کرتا ہے. اگر میں لا الہ کہوں گا تو میں نے ایک معبود کا انکار کیا. اگر میں کہوں گا لا الہ, معبود جو کہتے ہیں اس کی جو کیٹیگری ہے اس میں جو بھی داخل ہوتا ہے سب کا میں نے انکار کیا. لا الہ الا اللہ, نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے, نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے. یہ جو جملہ ہے یہ غلط ہے کہ صحیح ہے؟ مجھے تو غلط نظر آ رہا ہے. نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے, ہمارے پاس تو ڈھیر سارے معبودات ہیں, سڑک میں نکلیے کتنے سارے معبودات ہیں. تو اس لیے اہل علم نے کہا یہاں پر یہ ایڈیشن کی ضرورت ہے, نہیں کوئی معبود برحق سوائے اللہ کے, نہیں کوئی معبود جو عبادت کا مستحق ہو سوائے اللہ کے. اللہ لا الہ الا ہو, اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اگر آپ عبادت کرنی چاہتے ہیں تو صرف اللہ ہی کی کریے, نہیں کوئی معبود برحق سوا اللہ کے. تو معنی کیا ہے؟ اگر آپ عبادت کرنا چاہتے ہیں تو اللہ ہی کی کریے, کسی اور کے لیے عبادت زیبا نہیں دیتی, کسی اور کے لیے عبادت نہیں ہونی چاہیے, عبادت میں کوئی اور شامل نہیں ہونا ہے. اگر ہوگا تو اللہ کے نظر میں اسی کو شرک کہا جاتا ہے, اور اللہ اسے ام الجرائم, تمام گناہوں کی, تمام مصیبتوں کی, تمام غلطیوں کی, تمام جرموں کی ماں ہے شرک, جسے اللہ قبول نہیں کرتا. عبادت ہوگی تو صرف اللہ کی ہوگی, اللہ لا الہ الا. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم نے کہا کہ اللہ ہی کی عبادت ہونی ہے, وہی برحق ہے, اسی کی عبادت ہونی ہے, تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیوں؟ ٹھیک ہے, اللہ ہی کی عبادت ہونی ہے, اللہ ہی کی عبادت کرنی چاہیے, بالکل صحیح بات ہے. دوسرے سب معبودان باطل ہیں, اللہ ہی معبود برحق ہے, ٹھیک ہے, کیوں ہے؟ اب آپ کو معلوم ہوگا کہ ابی بن کعب نے اس آیت کا انتخاب کیوں کیا. اس کیوں کا جواب قرآن میں کہیں پر بھی نہیں ہے, سوائے ایک آیت میں کہیں پر بھی نہیں ہے. ایک ہی آیت میں سوال اور جواب, اللہ معبود برحق ہے, اسی کی عبادت ہونی ہے, کیوں؟ کسی بھی مشرک کے ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے, کسی بھی ملحد کے ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ کسی بھی مشرک کے ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے.
تو یہ جو سوال پیدا ہوا ہے اس کے جوابات قرآن کے دوسرے حصے میں کئی ایک آیتوں میں جوابات ہیں، کئی ایک سورے نازل ہوئے، کئی ایک چیزیں نازل ہوئی، لیکن پورے قرآن میں ایک آیت کے اندر، ایک ہی آیت کے اندر سوال جواب جو جس انداز سے آیت الکرسی میں موجود ہے وہ کہیں اور نہیں ہے۔ لگ بھگ اس سوال کے اس آیت کے اندر 10 جوابات ہیں۔ یہ سوال کہ اللہ معبود برحق ہے، اسی کی عبادت ہونی ہے، کیوں وہ معبود برحق ہے، کیا اس کے اندر صفات ہیں، کیا اس کے اندر اہلیت ہے، تو اللہ نے اس آیت کے اندر 10 جوابات دیے ہیں۔ پہلا جواب سنیے، هو الحی القیوم، اسی کی عبادت ہونی ہے، اسی کی عبادت ہونی ہے، اسی کی عبادت ہونی ہے، کیونکہ وہی ہمیشہ سے ہے۔ هو الحی، حی کا معنی ہمیشہ زندہ ہے، اسی کے لیے زندگی ہے، اس کی زندگی نہ شروع ہوئی، اس کی زندگی نہ ختم ہونے والی ہے۔ معنی یہ کہ اگر آپ کے پاس کوئی دوسرا ہو جس کے پاس حی کی صفت ہے، عبادت کر لیجیے۔ معنی یہ کہ اگر کوئی دوسرا معبود جس کے پاس یہ حی کی صفت ہے، یعنی ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا، جس کی زندگی شروع نہیں ہوئی، جس کی زندگی ختم نہیں ہوگی، اگر کوئی ایسا معبود ہے تمہارے پاس، عبادت کر لیجیے۔ جواب ہے، تم نے پوچھا کہ معبود برحق اسی کی عبادت کیوں ہو، پہلا جواب سن لیجیے، کیونکہ وہ ہمیشہ سے زندہ ہے، اس کے علاوہ کوئی ہمیشہ سے نہیں ہے، کسی اور کو ہمیشہ کی نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، تم سے پہلے ہم نے جو بھی بنایا ہے کسی کو ہم نے ہمیشہ کی نہیں دی ہے، یہاں تک کہ تمہیں بھی ہمیشہ کی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول اللہ نے کیا کہا؟ تمہیں بھی ہمیشہ کی نہیں ہے، انک میت فانہم میتون، تم بھی مرنے والے ہو اور یہ سب مرنے والے ہیں، سب کی زندگیاں ختم ہونے والی ہیں، کیونکہ ان کی زندگیاں شروع ہوئی ہیں۔ انسان کا جو دماغ ہے اس کے اندر جو بھی آپ کہیے، کوانٹم فزکس کہیے، آپ فزکس کہیے، آپ جو ہے ایسٹرولوجی کہیے، آپ جو معلومات انسان نے جتنا بھی اس کے ذہن میں ہو سکتا ہے، تو اسے یہ بات سمجھ میں نہیں آ سکتی کہ کیسے اللہ کو زندگی شروع نہیں ہوئی، کیسے اس کی زندگی ختم نہیں ہوگی۔ اس انسانی دماغ کو اس کے علم کے حساب سے بات سمجھ میں نہیں آئے گی، کیونکہ وہ جو بھی دیکھتا ہے سب شروع ہوئی ہے۔ انسان آج کے دور میں سب سے بڑی مخلوق کسے دیکھتا ہے؟ ستارہ ہے کہ نہیں؟ یہ جو ستارہ ہے، سٹار، یہ اس کے نظر میں سب سے بڑی مخلوق ہے، اور جدید سائنس کہتی ہے ستارے بھی پیدا ہوتے ہیں اور ستارے بھی ختم ہوتے ہیں۔ بلیک ہول ایک نیا ان کا جو ہے فائنڈنگز ہے، جہاں پر ستارے کیا ہوتے ہیں؟ ختم ہو جاتے ہیں۔ تو انسان کے پاس جو بھی اویلیبل نالج ہے اس میں ہر چیز کیا ہوئی ہے؟ شروع ہوئی ہے، اور چیز ختم ہوتی ہے۔ کوئی بھی ایسی چیز اس کے پاس نہیں جو کیا ہے؟ کبھی شروع نہیں ہوئی ہو۔ اللہ نے دیکھیے انسان کو ایک لمیٹیشن باکسا بنا دیا ہے، کہا کہ اس میں گھومتے رہو بس۔ ایک باکس کے باہر وہ نہیں سوچ سکتا کہ کوئی ایسی چیز جو شروع ہی نہیں ہو اور کوئی ایسی چیز جو ختم ہی نہیں ہو، یہ کیسے ہے؟ اس لیے اس نے کہا اسے انفینٹی کہنا چاہیے، یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ جیسے نمبرز، اس کا شروع آپ کو معلوم نہیں، اینڈنگ معلوم نہیں، کون سا نمبر سب سے بڑا ہے، کون سا نمبر سب سے چھوٹا ہے؟ انفینٹی۔ تو انسان کے بس کی بات نہیں، ان شارٹ یہ عقل میں بات داخل نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ نے پہلا جملہ یہ کہا، پہلا لفظ کہا، هو الحی، زندگی ہمیشہ کے لیے اس کی ہے، یہ ہمیشہ رہتا ہے۔ اگر آپ نے کسی کی عبادت کی، آپ نے اسے خدا بنایا، مر گیا، تو پھر آپ کس کے پاس جائیں گے؟ آپ جتنے معبودات کھڑے کیے ہیں یہ سب پیدا ہوئے ہیں اور آپ ہی کے سامنے مر گئے۔ اب یہ مر گئے تو تم کہاں جاؤ گے؟ یہ بت جنہیں تم بڑے بڑے نام دیتے ہو، یہ تو اپنے زمانے میں مر گئے ہیں، اپنے زمانے میں مر گئے ہیں۔ اور اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی قوم والوں سے مناظرہ کیا تو انہوں نے کہا آسمان میں سورج کو دیکھ کر، ہذا ربی ہذا اکبر، یہ میرا رب ہو سکتا ہے کیونکہ یہ سب سے بڑا ہے۔ اور جیسی شام ہوئی تو یہ سورج ڈل گیا تو اپنے قوم والوں سے کہا کہ بھائی یہ بھی رب ہو نہیں سکتا کیونکہ چلا گیا، کیونکہ یہ چلا گیا۔ تو جو چلے جاتے ہیں
وہ خدا ہو نہیں سکتے، رب ہو نہیں سکتے. تو اللہ نے کہا اللہ معبود برحق ہے اس لیے ہے کہ وہ ہمیشہ رہتا ہے، نہ اس کی زندگی کی شروعات ہے نہ اس کے لیے اختتام ہے، اس کے لیے ہمیشگی ہے. اس کے بعد اللہ نے دوسرا جواب دیا، کہا القیوم، وہ نہ کہ صرف زندہ ہے، وہ نہ کہ صرف زندہ ہے، خود قائم ہے اور دوسروں کو قائم کیا ہوا ہے. خود قائم ہے، کیا مطلب خود قائم ہے کا؟ وہ دوسروں کا محتاج نہیں، وہ دوسروں کا محتاج نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کسی بندے کی عبادت کی ضرورت نہیں. اسی لیے حدیث قدسی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ لَن يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَ اللَّهُ لَكَ. سب مل کے نقصان پہنچانا چاہے کچھ نقصان نہیں پہنچ سکتا. اور ایک جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حدیث قدسی میں کہا کہ ان کے سب مل کے کافر بن جائے تو اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، سب مل کے مومن بن جائے اللہ کے خزانے میں کوئی اضافہ نہیں. تمہاری عبادت سے اللہ کو کچھ فائدہ کچھ نقصان نہیں پہنچتا. قائم کا معنی یہ کہ وہ کسی اور کا محتاج ہی نہیں. ایک معنی آتا ہے، قیوم کے دو معنی آتے ہیں، ایک قائم بذاتہ، ایک قائم لغیرہ. قائم بذاتہ مطلب وہ اپنے اندر مکمل ہے، وہ کسی چیز کا محتاج نہیں. قیوم لغیرہ مطلب دوسروں کو اس کی ضرورت ہے. جتنی بھی معاملات ہیں اس کے لیے اللہ کی ضرورت ہے. اگر اللہ نہ ہو یہ معاملات ٹھیک سے نہیں چلیں گے. اللہ نہ ہو تو انسان کبھی زمین میں بچ ہی نہیں سکتا تھا، ہے کہ نہیں؟ تو دوسرے اس کے محتاج ہیں، وہ کسی اور کا محتاج نہیں. یہی معنی ہے وہ ہمیشہ قائم ہے، قائم دائم ہے جو ہم کہتے ہیں، یہی معنی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت ہونی ہے کیونکہ وہ قائم ہے، دوسرے اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، هو الحی القیوم. اسی لیے ان دو اللہ کی صفتوں میں اللہ نے اتنے معنی ڈال دیے، اتنے باتیں بتا دی کہ بھائی یہ دو صفات بندوں کو سمجھنے کے لیے کافی ہیں کہ صرف اللہ ہی کی عبادت ہونی چاہیے، زیادہ ڈسکس کی کوئی ضرورت نہیں. یہ دو صفاتیں ایسی ہیں، اس پر غور کرو، آپ اس پر بیٹھ کر سوچو تو تم خود بخود میری عبادت کرنے لگو گے. خود بخود تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ دوسروں کی عبادت کرنا فالتو ہے، بیکار ہے. دوسروں کے سامنے سر لگڑنا، ماتھا رگڑنا، ان کے سامنے گڑ گڑانا، ان کے اندر بڑائی دیکھنا بیکار ہے. کیونکہ یہ دو صفت والا جو ہے یہ تمہارے پورے مسائل حل کرنے کے لیے تیار ہے، تمہارے پورے مسائل حل کرنے کی پوری طاقت اپنے اندر رکھتا ہے. الحی القیوم، الحی القیوم. سبحان اللہ. یہ اگر عربی گرامر کے اعتبار سے اگر میں گفتگو شروع کروں گفتگو ختم نہیں ہوگی. ان الفاظ میں جس انداز سے ان کا انتخاب ہوا ہے، جن انداز سے اس میں ال کا استعمال ہوا ہے، تو اس کے معنوں کا ایک سمندر کھڑا ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. تو اللہ جس کی عبادت ہونی چاہیے وہ اس لیے ہونی چاہیے کیونکہ وہ ہمیشہ رہے گا اور وہ اپنے اندر قائم ہے، دوسرے سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی اور کا محتاج نہیں. الحی القیوم میں پازیٹیو معنی ہے کہ نیگیٹو معنی ہے؟ دونوں میں پازیٹیو معنی ہے، کہیں پر نیگیٹو نہیں ہے. ابھی میں نے آپ کو بتایا پازیٹیو نیگیٹو ہو تو معنی پورا ہوگا. اب نیگیٹو سنیے، نیگیٹو کیا ہے؟ لا تأخذه سنة ولا نوم. وہ ہمیشہ رہے گا، رہتا ہے اور ہمیشہ قائم رہتا ہے. لا تأخذه سنة ولا نوم. اسے نہ اونگ آتی ہے، نہ وہ تھکتا ہے، نہ اسے نیند آتی ہے. جو سو جائے وہ تو ختم ہو گیا. سونے والا کمزوری کی نشانی ہے، تھک جانے کی نشانی ہے. اسی لیے اللہ نے یہودیوں پر رد کیا اور اللہ نے کہا خلق السماوات والارض وما بینہما وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام وما مسنا من لغوب. اللہ کہتا ہے کہ ہم ہیں جو آسمان زمین کو ہم نے 6 دنوں میں بنایا اور ہمیں تھکان نہیں آئی. یہودیوں نے کیا کہا؟ اللہ نے آسمان زمین کو 6 دنوں میں بنایا اور 7ویں دن تھک کے سو گیا. یہودیوں نے کہا کہ اللہ 7ویں دن تھک کے سو گیا، اسی لیے ہفتے میں 1 دن چھٹی ہے سونے کے لیے.
تو اللہ نے جواب دیا وما مسنا من لغوب، ہم نے 6 دن میں بنایا، صحیح بات ہے، لیکن ہمیں تھکان چھو کر بھی نہیں گیا، ہم تھکتے نہیں. لا تأخذہ سنہ، ہمیں وہ اللہ جسے نہ اونگ آتی ہے نہ وہ سوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اس جملے کے ایسی تفسیر بیان کی کہ اللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحابہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 جملے کہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 جملے کہے. دیکھیں صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ کو گنتے ہیں، لفظ کو گنتے، کہے کہ 5 جملے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان اللہ لا ینام ولا ينبغي له ان ينام يخفض القسط ويرفعه ويرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل وحجابه النور لو كشفت لأحرقت سبحات وجهه ما مدى بصره من خلقه. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ سوتا نہیں ہے، ان اللہ لا ینام، اللہ سوتا نہیں ہے، ولا ينبغي له ان ينام، اور اللہ کے لیے زیبا نہیں دیتا کہ وہ سوئیں. وہ کرتا کیا ہے؟ يخفض القسط ويرفعه، بندوں کے اعمال کو تولتا ہے، کسی کے اعمال کو اوپر چڑھاتا ہے، کسی کے اعمال کو نیچے کرتا ہے. یہ اس لیے کہا گیا کہ جو یہود کہتے ہیں کہ اللہ سو گیا، اللہ ہم سے بسر گیا، ہمیں بھول گیا، ہم سے غفلت ہو گیا، تو اس میں کہا گیا کہ اللہ سوتا نہیں ہے، بلکہ وہ کرتا کیا ہے؟ بندوں کے اعمال کو تولتا ہے، کسی کو اوپر کرتا ہے تو کسی کو نیچے کر دیتا ہے. اور اس کے بعد کیا ہے؟ وَيُرْفَعُ إِلَيْهِ عَمَلُ اللَّيْلِ قَبْلَ النَّهَارِ، اور رات کے اعمال اس کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، دن کے اعمال اس کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حجابہ النور، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انسان اور اللہ کے درمیان جو پردے حائل ہیں، انسان اور اللہ کے درمیان جو پردے حائل ہیں، یہ پردے کیا ہیں؟ ایک روایت میں آیا ہے کہ روشنی ہے، ایک روایت میں آیا ہے کہ آگ ہے. اگر ان پردوں کو ہٹا دیا جائے، اگر ان پردوں کو ہٹا دیا جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جلالت کی اتنی نور ہے کہ یہ ساری مخلوقات کو جلا دے، ساری مخلوقات کو جلا دے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بندوں کے درمیان اور اس کے درمیان پردے ڈال رکھے ہیں. اسی لیے ائمہ نے کہا، سلف الصالحین نے کہا کہ انسان اس دنیا میں اللہ کو دیکھ نہیں سکتا. اس دنیا میں جو اس کی کمزوری ہے، جس انداز سے اس کی خلقت ہوئی ہے، اس کا جو ضعف ہے، اس ضعف کو لے کر وہ اللہ کو دیکھ نہیں سکتا، دنیا میں اللہ کو دیکھ نہیں سکتا. جھوٹ کہتے ہو جنہوں نے کہا کہ ہم نے اللہ کو دیکھا ہے. اللہ کی ذات پر تان و تشنیع کرتے ہو لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم نے دنیا میں اللہ کو دیکھا ہے. دنیا میں اللہ کا مشاہدہ نہیں ہو سکتا. ہاں، ہر بندے مومن کی یہ دلی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے رب کو دیکھیں، ہے کہ نہیں؟ ہر مومن کی یہ سب سے بڑی خواہش. بندے مومن جنت کو کیوں جاتا ہے؟ آج کل لوگ مسلمانوں کو دیکھ کر یہ تان کرتے ہیں، یہ جو ہے مذاق اڑاتے ہیں، کہتے ہیں کہ تم لوگ تو 72 حور کے لیے، تمہارے پاس شادیاں کرنا، تمہارے پاس ہے نا ایسی ذہنیت ہے، اسی لیے تم جنت کو جانا چاہتے ہو. مذاق کرتے ہیں بعض لوگ، اور یہ لکھتے بھی ہیں، سوشل میڈیا میں لکھتے ہیں اور نیوز پیپرز میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ مسلمان جنت کو اس لیے جانا چاہتے ہیں کہ وہ زیادہ شادیاں کرنا چاہتے ہیں. یعنی ایسا بتانا چاہتے ہیں کہ یہ سب کیا ہیں؟ شہوت کے مارے جانوروں کی طرح ہیں، تو ان کی خواہشات جنت میں پوری ہوگی، اسی لیے جاتے ہیں. وہ بسفوٹ کرتے ہیں، وہ جاتے ہیں بم پھوڑتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، اپنے آپ ختم کر لیتے ہیں، فلاں کرتے ہیں. تو انہیں ایمان کی روشنی، ایمان کی حرارت کے بارے میں بات سمجھ میں نہیں آئی، تو انہوں نے اس کی تفسیر ایسی کر دی. کہا کہ ایک انسان اپنی خواہشات کو، اپنی پوری زندگی کو اپنے دین کے لیے جیسے مسلمان چھوڑ سکتے ہیں ویسا کوئی نہیں چھوڑ سکتا. انہیں سمجھ میں نہیں آتا. بھائی ہمارے پاس سب سے زیادہ کیا چیز ہے کہ پیسے کمائیں، ہے کہ نہیں؟ عیاشی کریں، اسی لیے تو دنیا ہے. لیکن یہ لوگ عجیب ہی لوگ ہیں، انہیں 2 بھی نہیں چاہیے لیکن مرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. تو وہ اس میں ان کے ڈاٹس کنیکٹ نہیں کر پائے، تو انہوں نے کیا کر دیا؟ کہا کہ انہیں جنت میں جا کے یہ عورتوں سے شادیاں کرنے کی خواہش ہے کہ نہیں؟ انہوں نے ایسی تفسیر سنا دی، جبکہ کتاب و سنت
اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں جو تعلیم دی اس میں ہم مسلمان جنت کو جو جانا چاہتے ہیں، سب سے بڑی ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ جنت ہی میں اللہ کی دیدار ممکن ہے۔ ہم مسلمان جو ہمارا رب ہے اسے جو دیکھنا چاہتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انکم لترون ربکم لا تضامون فی رؤیتہ، اللہ کے رسول نے کہا کہ تم لوگ تمہارے رب کو دیکھو گے جیسے 14ویں رات کی چاند کو دیکھتے ہو، ایسے تم تمہارے رب کو دیکھو گے، اور اسے دیکھنے میں کوئی ابر حائل نہیں ہوگا۔ تم جیسے رات میں 14ویں رات کی چاند کو کلیئر کٹ دیکھتے ہو، پوری وضاحت کے ساتھ دیکھتے ہو، ایسا تم دیکھو گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا۔ لیکن یہ کہاں؟ یاد رکھ لیجئے، یہ ہوگا جنت میں۔ اللہ کی دیدار، اللہ کا مشاہدہ ممکن ہے، لیکن یہ جنت میں۔ اور اللہ نے جنت کے بارے میں کیا کہا کہ جنتی جب جنت میں جائیں گے تو انا انشأناہ خلقا آخر، ہم انہیں ایک دوسری مخلوق بنا دیں گے۔ جنت میں جو جنتی رہیں گے وہ الگ ہی مخلوق ہوں گے، ان کا جسم، ان کا جو حلیہ اور ان کی آنکھیں، ان کا جسم کی مضبوطی وہ الگ ہے۔ یہ زمین کی مٹی کا ڈھانچہ نہیں ہوگا، یہ تو 60-70 سال کے ہیں، بس 100 سال کے ہیں بڑی مشکل سے، لیکن وہ ہمیشگی کا لباس ہوگا، ہمیشگی کا جسم ہوگا، اور جنت کا جسم ہوگا، اور اس کی جو قوت ہوگی وہ الگ ہی ہوگی۔ تو اس قوت کے ساتھ مومنین جنت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار کریں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار کریں گے۔ تو مومنین کی ہی خواہش ہوتی ہے، نہ کہ یہ جو بیوقوف لوگ کہتے ہیں، یہ نہیں، یہ تو ضمنی چیزیں ہیں۔ حقیقی جس کی خواہش مومن کو ہے وہ اس لیے ہے کہ جنت جو ہے یہ اللہ کی رضامندی ہے، اور اللہ کی رضامندی میں سب سے پہلے یہ شامل ہے کہ ہم اللہ کو دیکھتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کا نور اگر یہ پردہ ہٹا دیا جائے تو یہ نور ساری مخلوقات کو جلا دے گا، یہ نور ساری مخلوقات کو جلا دے گا۔ تو اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اللہ نہیں سوتا ہے، نہ اسے سونا زیبا دیتا ہے۔ لا تأخذہ سینۃ ولا نوم، اللہ کو نہ اونگ آتی ہے نہ اللہ کو نیند آتی ہے۔ یہ دو الحی القیوم کا نیگیٹو ہے۔ الحی القیوم میں پازیٹیو ہے کہ اللہ ہمیشہ زندہ ہے، ہمیشہ قائم ہے۔ لا تأخذہ سینۃ ولا نوم، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ اسے نیند آتی ہے۔ دیکھیں جمع ہو گئے منفی اور مثبت، نیگیٹو اور پازیٹیو معنی میں، اب اور معنی پیدا ہو گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم یہاں پر رکتے ہیں اور دیکھیں گے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ ہی کی عبادت کیوں ہونی چاہیے، اس کا جواب اللہ نے ایک ہی آیت میں 10 دلیلوں میں اللہ نے دیا ہے، 10 شکلوں میں دیا ہے۔ ہم نے صرف 2 دیکھے ہیں، انشاءاللہ کل کی مجلس میں ہم بقیہ 8 دلائل دیکھیں گے کیوں اللہ ہی کی عبادت ہونی چاہیے، کیوں اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت نہیں ہونی چاہیے۔ اور یہاں پر ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ابی بن کعب نے اس آیت کا انتخاب کیا تو ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ یہ وہ آیت ہے جس میں توحید کا ذکر ہے اور توحید پر دلائل ہیں، توحید پر اللہ نے پروفز دیے ہیں، اور مشرکین، ملحدین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انکار کرنے والے، یوم القیامت کا انکار کرنے والے، سب کو اللہ نے منہ توڑ جواب دیا ہے۔ تو یہ آیت اس لیے بہت ہی عظیم آیت ہے۔ انشاءاللہ بقیہ 8 دلائل کے لیے آپ کل وقت پر حاضر ہو جائیے، انشاءاللہ کل ہم بقیہ باتیں آپ کے سامنے لانے کی کوشش کریں گے۔ ھذا باللہ توفیق وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ موضوع کے متعلق کوئی سوال ہے تو کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ دیکھیے، آپ غیر اللہ، اب درگاہ جائیے، کہیں اور جائیے، وہاں پر جا کر آدمی غیر اللہ کو پکارتا ہے، کہتا ہے کہ آپ ہی میرے مسائل حل کر سکتے ہیں، آپ ہی مجھے بچہ دے سکتے ہیں، جو اللہ ہی کر سکتا ہے۔ اگر انہوں نے کسی سے مانگا تو اس سے بڑا شرک کیا ہے؟ یہی شرک ہے، اس سے بڑا شرک کوئی اور نہیں، یہی شرک ہے۔ اسی کو شرک اکبر کہتے ہیں۔ جو آدمی یہ کرے گا وہ ملت سے خارج ہو جائے گا۔ بعض ہمارے معاشرے کے عقل مندوں نے ایک عجیب دلیل نکال رکھی ہے، کہتے ہیں کہ ولی کو پکارنا، اللہ کو پکارنا ایک ہی ہے، کیونکہ ولی اللہ ہی سے ہیں، ولی کی طاقت اللہ ہی سے ملتی ہے، تو ولی اور اللہ دونوں کو مانگنا اس میں شرک نہیں ہے۔ تو آپ بیٹھے بیٹھے کسی ولی کو آپ نے پکارا، آپ نے یا غوث المدد کہا، فلاں کو پکار کر کہا کہ آپ میری مدد کریں، فلاں کو پکار کر آپ نے بچے مانگے، فلاں کو پکار کے آپ نے بارش مانگا، تو یہ شرک نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے کسی
بت کو نہیں مانگا, انہوں نے کسی دوسرے مخلوق سے نہیں مانگا, بلکہ اولیاء اللہ سے مانگا ہے. تو یہ کیسے شرک ہو جائے گا؟ یہ کیسے شرک ہو جائے گا؟ تو یہاں پر ایک اچھی بات سمجھنے کی ہے کہ اللہ نے اپنی اللہیت کسی مخلوق کو نہیں دی. اللہ نے اپنی صفات کسی مخلوقات کو نہیں بانٹی ہے. اللہ اپنی صفات اپنے پاس رکھتا ہے. وہ چاہے بڑا ملک ہی کیوں نہ ہو, وہ چاہے بڑا رسول نبی کیوں نہ ہو, اللہ اسے بندہ ہی کہتا ہے. اللہ اسے کیا کہتا ہے؟ بندہ ہی کہتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے اونچا مرتبہ جب ہے جب وہ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہتے ہیں, جب اپنے آپ کو وہ اللہ کا بندہ کہتے ہیں. تو بندہ جو ہے بندہ ہے, اور معبود جو ہے وہ معبود ہے. بندہ اور معبود مکس نہیں ہوتے. دیکھیے, کریٹر اور کریشن یہ مکس ہونا یہ اسلامی فلسفہ نہیں, یہ اسلامی بلیف نہیں. غیر اسلامی بلیف میں کریٹر اور کریشن کا مکسیشن موجود ہے, اور اسی سے تصوف اپنی باتیں لیتا ہے. جو صوفی حضرات ہوتے ہیں, جو خاص طور پر بڑے پختہ صوفی ہوتے ہیں, وہ اسی افکار کو, اسی آئیڈیالوجیز کو اختیار کرتے ہیں کہ کریٹ اور کریشن یہ مکسیشن ہے. ہم سب رہتے ہیں تو کریٹر ہی میں رہتے ہیں, ہم خود ایک کریٹر کا حصہ ہیں, ہے کہ نہیں؟ یہ تصور, یہ فکر اسلامی نہیں ہے. اسے اللہ نے, اللہ کے رسول نے پیش نہیں کیا ہے. تو یہ جو ولی اللہ بھی اللہ ہی کہتے ہیں, یہ اصل میں اس کے روٹس یہاں سے نکل آتے ہیں. اس کے روٹس کہاں سے؟ یہاں سے نکل آتے ہیں. اس لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے ولی دونوں ایک ہیں. اللہ ہی نے تو ولی کو طاقت دی ہے, تو اللہ کی طاقت آپ ولی سے مانگتے ہیں تو کیا غلطی ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ اللہ نے اپنی اللہیت کسی ولی کو نہیں دی. کسی کو یہ نہیں کہا کہ بھائی آپ جائیے, آپ لوگوں سے کہیے کہ آپ میری عبادت کریں. اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں دیا. قیامت کے دن اللہ عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھے گا, انت قلت للناس اتخذونی امی الہین من دون اللہ. یہ سوال ہوگا عیسیٰ علیہ السلام کو, سب کے سامنے, پورے عیسائیوں کے سامنے اللہ سبحانہ وتعالی سوال کرے گا کہ اے عیسیٰ, کیا تو نے یہ کہا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے علاوہ معبود بنا لو؟ کیا تم نے کہا؟ عیسیٰ علیہ السلام کیا کہیں گے؟ میں نے نہیں کہا. ان کنت قلتہ فقد علمت, اگر میں نے کہا ہوتا تو تجھے معلوم ہو جاتا. اگر میں نے کہا ہوا, اگر میں آپ جھوٹ بولوں تو تجھے تو معلوم ہو جائے گا. ان کنت قلتہ فقد علمت تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک. میرے دل میں جو بات ہے تو جانتا ہے, لیکن تیرے پاس جو بات ہے میں نہیں جانتا. تو عیسیٰ علیہ السلام علی الاعلان ڈنکے کی چوٹ میں کہیں گے کہ میں نے ایسا نہیں کیا. عیسیٰ علیہ السلام رسول, وہ یہ کہیں گے تو پھر آپ اپنے اولیاء کا حساب لگا لیجیے. تو کوئی بھی ولی جو حقیقی معنی میں ولی ہوتا ہے وہ یہ کہے گا کہ بھائی دیکھو, میں تمہیں اللہ کی عبادت سکھاتا ہوں, اللہ کے سامنے کیسے گڑ گڑانا ہے, اللہ کو کیسے راضی کرنا ہے, یہ میں سکھاتا ہوں. میں تمہارے اور اللہ کے درمیان حائل نہیں ہوتا. اگر کوئی ہوگا وہ کیسے ولی بن جائے گا؟ تو یہ جو کہتے ہیں یہ اصل میں یہ وحدت الوجود, تصوف کے بھول بھلائیے, تصوف کے پیچیدہ مسائل سے اس کے جڑ نکل آتے ہیں. تو آخر کار اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ شرک کو انہوں نے مان لیا, شرک کو انہوں نے مان لیا, کہا کہ زندگی کا حصہ ہے. اور شیطان نے انہیں ایک صوفی کانسپٹ کے ذریعے سے اتنا بہکایا کہ ہنستے کھیلتے ان سے شرک کروا دیا. داڑھی ٹوپی نماز کے ساتھ مشرکین, داڑھی ٹوپی اللہ کا نام, اللہ کے رسول کا نام شرک اندر ڈال دیا ہے. اب قیامت کے دن کیا جواب دیں گے اللہ ہی بہتر جانتا ہے. واللہ اعلم. ایک منٹ. یہ سوال یہ کر رہے ہیں کہ اپریل 19 کو الیکشن ہے اور وہ جمعے کا دن ہے, اور گورنمنٹ ہمیشہ یہ کرتی ہے کہ جو بھی ووٹرز بوتھ ہوتے ہیں وہاں پر گورنمنٹ سرونٹس کو لگاتی ہے. اب گورنمنٹ سرونٹس میں ہمارے کئی مسلمان بھائی ہیں, اب وہ اگر اس طرف ڈیوٹی کریں گے تو ان کی جمعے کی نماز چھوٹ جاتی ہے, تو کیا کریں؟ دیکھیے, کچھ بیچ کا راہ اختیار کرنے کی کوشش کریں. آپ کو تو لنچ کی پرمیشن ملے گی, کھانے کی پرمیشن ملے گی, تو آپ پرمیشن لے جا کے جمعے کی نماز پڑھ کے آپ پہنچیے. یا تو پھر اگر آپ زیادہ ہوں تو وہیں کہیں جمعے کا انتظام کریں اور اندر ہی جمعے کی نماز ادا کر لیں. لیکن چھوڑنے کا تو تصور نہیں, چھوڑ کے جمع کر لیں, ظہر پڑھ لیں, یہ بالکل جائز نہیں, اس کی کوئی اجازت نہیں سکتا. البتہ آپ اس کے لیے کوئی دوسری صورت نکال لائیں. اگر آپ کو ادھر باقاعدہ روکا جاتا ہے
تو آپ کو نماز پڑھنا ہی پڑے گا. اب آپ جانتے ہیں کہ آپ کس انداز سے وہاں سے نکلیں گے اور کس انداز سے آپ ان سے گفتگو کریں گے، یہ آپ کا مسئلہ ہے. لیکن نماز چھوڑنے کی اجازت شریعت کی روح سے تو نہیں مل سکتی آپ کو. نہیں، جمعے کی نماز جمعے پڑھیں گے. دیکھیے جمعے کی نماز صرف مسافر اور مریضوں کے لیے ہے. اسلام میں جو چھوٹ ہے مسافر اور مریض. آپ نہ مسافر ہیں نہ آپ مریض ہیں تو پھر چھوٹ کہاں سے نکل آئے گا؟ کوئی بھی فقہ میں آپ کے لیے اس میں اجازت نہیں ہے. واللہ اعلم. اللہ عالم، یہ تو ہم نہیں جانتے. سوال یہ کر رہے ہیں کہ جن جو ہے آگ سے بنا ہوا ہوتا ہے تو پھر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کیسے اسے پکڑا ہوگا؟ ہم جانتے ہیں جو جن ہوتے ہیں یہ انسان کی شکل اختیار کرتے ہیں، جانور کی شکل اختیار کرتے ہیں، ہے نا. تو ایسی صورت میں وہ انسان کی شکل میں آیا تھا، اس لیے انہوں نے پکڑا ہے، اس لیے انہوں نے اسے پکڑا ہے. واللہ اعلم. سوال یہ کر رہے ہیں کہ اگر جن چہرے بدل لیں تو یہ پولیس وغیرہ میں جو کرائمز وغیرہ میں اس کے مسئلے کھڑے ہو سکتے ہیں. مسئلے ہوتے ہیں، کئی ایک ایسے ہیں جو جن دیکھے جو بدلے ہوئے ہیں. بہرحال اگر وہ انسان کی شکل میں ہے تو پھر جب سزا دے تو انسانی کی شکل کو سزا ملے گی. اب اس میں جن کیسے یہ روپ بدلتے ہیں، اس کے پیچھے کیا حقیقت ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اس میں ہم نے بہت ساری باتیں سنی ہے لیکن اللہ ہی بہتر جانتا ہے. واللہ اعلم. سوال یہ کر رہے ہیں کہ تراویح کی جماعت چل رہی ہے، اسی دوران ایک صاحب عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ رہے ہیں، تو اس میں کیا کریں؟ دیکھیے پہلا تو یہ سمجھ لیجئے اگر کسی مسجد میں کسی جگہ ایک جماعت چل رہی ہے تو ایک ہی جماعت چلنی چاہیے، دوسری جماعت نہیں چل سکتی. دوسری جماعت نہیں چل سکتی. ایک جگہ ایک ہی جماعت ہے، ایک جگہ ایک ہی جماعت ہے. ایک جماعت چلتے ہوئے دوسری جماعت چلنا بالکل غلط ہے. تو جو لوگ عشاء نہیں پڑھے ہیں وہ اگر عشاء پڑھنا چاہتے ہیں تو انہیں کچھ اور نہیں کرنا ہے، صرف نیت عشاء کی کر کے اسی تراویح کی نماز میں شامل ہو جانا ہے. امام صاحب کے ساتھ انہیں جو بھی رکعتیں ملتی ہیں پڑھ لیں، اس کے بعد سلام کے بعد جو رکعتیں ان سے چھوٹ گئی ہیں وہ پوری کر لیں. ہے کہ نہیں؟ یہی ہے. ایک ہی جگہ دو جماعتیں چلنا بالکل جائز نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں ہے شریعت میں. واللہ عالم. یہاں تو جماعت کی بات. دوسری بات اہل علم نے کہا ہے جماعت چل رہی ہے تو کوئی خاموش نہیں بیٹھے گا. کسی مسجد میں جماعت چل رہی ہے، پیچھے خاموش بیٹھنے کا تصور ہے ہی نہیں. آپ کیوں بیٹھے بھائی؟ اب جماعت پڑھیے یا پھر مسجد باہر جائیے. خاموش کیوں بیٹھے؟ کیا ہیں آپ؟ خاموش کیوں بیٹھے آپ؟ یا تو پھر مسجد میں آپ جماعت کے لیے آئیے، اور سب سے مسجد کا اہم کام نماز جو چل رہی ہے آپ بیٹھے کیوں ہیں؟ میں فرض پڑھ لیا ہوں تو پھر جماعت پڑھیے، نفل پڑھیے آپ، یا پھر مسجد کے باہر جائیے. میں وہ مسجد میں فرض پڑھ لیا مولوی صاحب، ہاں کو چپ کے بیٹھا، جماعت پڑھو، ہاں کھڑے، کہیں چپ کے بیٹھیا. خاموش نہیں بیٹھنا. جماعت چلنے کا ہے، خاموش بیٹھنے کا تصور نہیں. چلیے جماعت کے ساتھ پڑھیے، نفل کی نیت کر لیجیے. یہ خاموش بیٹھنے والے کے لیے. اب جماعت میں اور ایک جماعت، یہ تو بڑا طامت الکبریٰ ہو گیا ہے نا. ایسا بالکل ہو نہیں سکتا. ڈالیے، کیوں نہیں لگے؟ اگر ہم نے کیا غلط کہا ہے؟ جی ضرور بتائیے، دین کے بارے میں بتانے میں کیا غلطی ہے؟ جب امیر شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جو یونیفارم سول کوڈ میں ہاتھ مسلمان ہے تو کیا چور کو ہاتھ کاٹیں گے، مسلمان ہے اگر زنا کرے تو کیا سنسار کریں گے. عقل مند صاحب کو یہ نہیں معلوم کہ کرائم جو کوڈ ہے وہ سب کے لیے ایک ہے. کرائم جو ہے تو اسے معلوم ہو رہا ہے کہ جو آدمی جو بول رہا ہے، جس کے ہاتھ میں جو حکومت آ گئی ہے، اسے خود نہیں معلوم کہ وہ کیا کر رہے ہیں صاحب. جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا بندر کے ہاتھ میں نارل، وہ بالکل جو ہے منظر ساری دنیا کو دیکھنے کو مل رہا ہے. ٹھیک ہے، مجلس ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک.